بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، تاریخی فتح کے بعد کپتان نے آج دبنگ خطاب کیا ہے اور آج بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر دی ہیں، وارننگز بھی دے دی ہیں، اور سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ اور تمام جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں ان کے سامنے چیزیں کھول کر رکھ دی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج عمران خان نے 3 اہم لوگوں کا نام لے کر ایک نئی آگ لگا دی ہے اور اب ملک کو ایک نئی ڈائریکشن دے دی ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور آخر پر پھر شہباز شریف کی وزیر اعظم کے طور پر چھٹی ہو چکی ہے اور امریکہ نے کپتان کو وزیر اعظم مان لیا ہے۔ زمان پارک میں بڑی اور اہم ملاقات ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ از خود نوٹس کیس کے اندر فیصلہ آیا، اور اس کے بعد جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ایک نئی تاریخ رقم کی، ایک آپ کہہ لیں کہ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر دوبارہ ایک کیس لا دیا ہے، اس کے بعد کپتان کا ورڈکٹ آنا اس کے اوپر بڑا ضروری تھا، کیونکہ نون لیگ نے اپنی روش اختیار کرتے ہوئے، اپنا ماضی دہراتے ہوئے دوبارہ سے سپریم کورٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، دوبارہ سے عدلیہ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے کہ عدلیہ کو تقسیم کر دیا اور پھر سپریم کورٹ سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے، بریف کیس استعمال کیے، تمام چیزیں استعمال کی۔ اور آج عمران خان نے جس طریقے سے ایک قوم کے ہمدرد کے طور پر خطاب کیا ہے، جس طریقے سے آج قوم کا پورا دکھ جو ہے وہ تمام طاقتور قوتوں کے سامنے رکھ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے حقیقی باپ ہونے کا، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کا باپ بھی ہوتا ہے، اور اس خطاب میں انہوں نے ایک حقیقی باپ ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ واقعی وہ قوم کے ایک حقیقی باپ ہیں اور قوم کو وہ اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں۔ اور جس طریقے سے آج ایک نئی ڈائریکشنز دینے کی کوشش کی، نئی ڈائمنشنز دکھانے کی کوشش کی، وہ بھی کپتان کی تقریروں میں شاید پہلے نہیں ملتی تھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو عمران خان نے یہ یقین دلایا کہ آپ فیصلے دیں، آئین اور قانون کی فتح دلوائیں، آپ آئین و قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے دیتے جائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ساتھ ان کو جو بلیک میل اور پریشرائز کرنے کی ججز کو کوشش کی جا رہی تھی، اس حوالے سے آج عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ 1990 نہیں ہے کہ یہ آپ کو پریشرائز کر لیں گے، بلیک میل کر لیں گے۔ اگر یہ بلیک میل اور پریشرائز کریں گے تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اگر یہ کریں گے تو سوشل میڈیا پر جو آگ لگے گی یہ وہ آگ نہیں بجھا پائیں گے، اور جب سوشل میڈیا پر کوئی بات چلتی ہے تو پھر اس کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ مین سٹریم میڈیا یا پرنٹ میڈیا ہو، اس سے بہت زیادہ تیزی سے سوشل میڈیا کام کرتا ہے اور چند منٹوں میں چیز کو وائرل کر دیتا ہے اور قوم کو ہر پہلو سے آگاہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ بے فکر رہیں، اور عمران خان نے کہا کہ جس طریقے سے آپ نے آج آئین اور قانون کی فتح دلوائی ہے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کسٹوڈین آف لا ہونے کے ناطے، اس کے اوپر آپ کو خراج تحسین یہ پوری قوم بھی پیش کرتی ہے، اور میں بھی آپ کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آج عمران خان نے 3 اہم لوگوں کا نام لیا، اور 3 اہم لوگوں کا نام لے کے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ پاکستان میں ہونے والے ہر کام میں ملوث ہیں، کس طریقے سے یہ پاکستان کے اندر چیزیں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ تینوں لوگ پاکستان کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے ان تینوں لوگوں سے میری جان کو خطرہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی پھر انہوں نے اداروں سے درخواست بھی کی کہ مجھے ان تینوں لوگوں سے خطرہ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پالیسیز کے اوپر جو ہے وہ عدالتوں کو خاص طور پہ کہا کہ نظر ثانی کریں، کیونکہ جو ہمارے محافظ ہیں شاید ان سے ہی ہمیں خطرہ ہے۔ پہلا نام جو آج عمران خان نے لیا اپنی تقریر کے اندر، جو بڑا نام تھا، وہ نواز شریف کا نام تھا۔ انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے چیزیں بالکل کھول کے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ تسنیم حیدر جو لندن میں موجود تھا، جس نے اپنے کانوں سے ہر چیز سنی ارشد شریف والے معاملے کے اندر، باقی تمام معاملات کے اندر جس میں عمران خان حملہ کیس تھا، اس کے اندر وہ وٹنس ہے، آئی وٹنس ہے کہ یہاں پر سازش ہوئی لندن کے اندر بیٹھ کے،
تو انہوں نے کہا کہ تسنیم حیدر کا بیان کیوں ریکارڈ نہیں کیا جانے دے رہی ہے، کیوں اس کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو رہا، لہٰذا یہ کون لوگ ہیں جو تسنیم حیدر جیسے لوگوں کے بیان ریکارڈ نہیں ہونے دیتے اور اپنی مرضی سے چیزیں چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی جو دو نام تھے انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر وہ دونوں نام نہیں لوں گا، کیونکہ جو میں نے اپنی آڈیو ٹیپ ریکارڈ کروا کے رکھی ہے کہ اگر مجھے کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ آڈیو ٹیپ پبلک کر دینا، تاکہ قوم کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، قوم کو پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ تین لوگ قوم کے مستقبل کے ساتھ کھیلتے رہے، کس طریقے سے انہوں نے ہمیشہ میری زندگی جہنم بنانے کی کوشش کی۔ تو وہ دونوں نام تو ہیں آڈیو کے اندر، لیکن ایک نام انہوں نے کھول کر ضرور رکھا ہے اور وہ نواز شریف کا نام ہے۔ انہوں نے کہا اس ملک کے اندر ہر سازش، ہر دو نمبر کام اور ہر چیز کے اندر یہ شخص انوالو رہا ہے، اور پھر توشہ خانہ کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے ہر چیز کھول کے رکھی کہ کس طریقے سے وہ کیس ہے کیا، کس طریقے سے اسے جو ہے وہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کس طریقے سے شریف خاندان اور زرداری خاندان خود تو اس میں سے نکل جانا چاہتے ہیں لیکن مجھے اس کے اندر پھنسانا چاہتے ہیں، اور باقی لوگوں کو ضمانتیں دلوا رہے ہیں اور مجھے پھنساتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر آخر پر جو آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرنی ہے وہ شہباز شریف کے حوالے سے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کا ایک وفد جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے اور پاکستان کی ساری سیاسی صورتحال کو اور معاشی صورتحال کو بغور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس وفد سے شہباز شریف نے کچھ دن پہلے ملاقات کرنے کی کوشش کی، اور ملاقات کرنے کے لیے وہ خود چل کر امریکن ایمبیسی گئے، اور ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اس وفد سے شہباز شریف کی ملاقات ہو جائے تاکہ اپنی ایک دھونس بٹھائی جا سکے اس وفد کے اوپر۔ لیکن سونے پر سہاگا تب ہوا جب اس وفد نے شہباز شریف سے ملنے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں آ کر ملنا تو دور کی بات ہے، آپ ملک کے ایک سربراہ ہیں، آپ سے جس نے ملنا ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں آ کے ملے یا وزیر اعظم آفس میں آ کے ملے، لیکن یہاں پہ الٹا ہوا، الٹی گنگا بہنی شروع ہوئی اور شہباز شریف صاحب خود ملاقات کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچے، لیکن انہوں نے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ آج وہی وفد جس نے شہباز شریف کو ملنے سے انکار کر دیا تھا بطور وزیر اعظم پاکستان، وہ پہنچا ہے زمان پارک سپریم کورٹ آف پاکستان کے بڑے فیصلے کے بعد، اور اس امریکی وفد نے عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ طے کیا ہے کہ آئندہ عمران خان، یعنی عمران خان، کیونکہ انہوں نے آج اس ملاقات میں عمران خان کو نئے آنے والا وزیر اعظم مان لیا ہے اور انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ اس ملک کے اندر جو کوئی فیصلہ ہونا ہے وہ کسی وزیر اعظم نے نہیں کرنا، کسی اور شخص نے نہیں کرنا، بلکہ وہ عمران خان نے کرنا ہے، وہ اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں۔ اب حالانکہ اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں ہے، چند دن بعد وہ وزیر اعظم ضرور ہوں گے، لیکن اس موقع پر ملاقات کر کے انہوں نے تمام طاقتوں کو، اس حکومت کو یہ پیغام ضرور دے دیا ہے کہ اب آپ سے ڈائیلاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، امریکہ نے آپ کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور عمران خان کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے، اپنا سر خم جو ہے وہ تسلیم کیا ہے عمران خان کو وزیر اعظم، اور اب پاکستان کے اندر جس شخص کے ساتھ ہم چلیں گے وہ عمران خان ہے، کوئی اور شخصیت نہیں ہے۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اس حوالے سے جو مزید تفصیلات آتی ہیں وہ ان سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔